السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بیٹا چیپٹر نمبر 5 حقوق العباد اس کا سیکنڈ ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، معاون عملہ کے حقوق۔ معاون عملہ کے حقوق، یہ بیٹا ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے حقوق العباد کا، چیپٹر نمبر 5 کا۔ تو ہم پہلے نمبر پہ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ معاون عملہ کہتے کس کو ہے۔ وہ افراد جو کسی بڑی ذمہ داری پر متعین ہوں، ان کی معاونت کرنے والے افراد معاون عملہ کہلاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جس کے ذمہ کوئی بڑا کام دیا گیا ہے، اب وہ اکیلے وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کی مدد کے لیے اس کے نیچے جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے معاون عملہ کے لوگ کہلاتے ہیں۔ یہ ہو گئی اس کی ڈیفینیشن۔ آگے حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی خادم، کوئی غلام تمہارے لیے کھانا لے کر آئے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اسی کھانے میں سے اسے الگ کر دو، کہ الگ جا کے وہ بیٹھ کے اسی کھانے میں سے کھا لے۔ تو یہ چیز معاون عملہ کی فضیلت یا اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ دوسری ہم نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری تاکید فرمائی ہے دو چیزوں کی، ایک یہ کہ نماز کو ضرور ادا کرنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت موجود تھے، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اس دنیا سے وصال فرماتے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے آخری الفاظ تھے کہ نماز کا خیال رکھنا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چیز بھی ان کی اہمیت اور حقوق کی ان کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم یہ تین ہیڈنگ دینے کے بعد پھر ہیڈنگ بنائیں گے حقوق کی، کہ ان کے حقوق کیا ہے۔ تو پہلا حق ہے ان کا اجرت کی ادائیگی، کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ہیں، ان کی جو اجرت کمائی بنتی ہے وہ ان کو وقت پہ ادا کرنی ہے۔ اس میں ہم نے حدیث پاک کوٹ کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ مزدور کی جو اجرت بنتی ہے، جو کمائی ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو، یعنی جیسے ہی اس نے اپنا کام نپٹا لیا ہے تو لے تو لال سے کام نہیں لینا، اس کو فوراً اس کی اجرت ادا کر دینی ہے جو ٹائم فکس ہوا۔ دوسری آپ نے حقوق کی ہیڈنگ بنانی حسن سلوک کی، کہ جو معاون عملہ کے افراد ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین خوبیاں ایسی ہیں، تین اوصاف ایسے ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ جس بندے میں یہ تین خوبیاں موجود ہوں گی وہ کنفرم جنتی ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ کمزور بندے سے نرمی کرنے والا۔ اب جو بندہ کمزور ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے، ایک خوبی۔ دوسری خوبی ہے والدین کی فرمانبرداری کرنے والا، یہ دوسری خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی ہے اپنے ماتحت لوگوں سے حسن سلوک کرنے والا، یہ تیسری خوبی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین خوبیاں جس بندے میں ہوں گی وہ کنفرم جنتی ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ بات بھی ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، تو یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسری بات ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک والی ہے۔ تو تیسری ہیڈنگ ہم اس میں دیتے ہیں ضروریات کا خیال رکھنا، کہ جو ماتحت عملے کے لوگ ہیں ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ان کا حق ہے، کہ جو بڑی پوسٹ کے لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو اجرت اتنی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ روایت ایڈ کرنی ہے، ایک تابعی ہیں
حضرت معرور بن سوید رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک جید صحابی ہیں. اب یہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں صحابی کے پاس گیا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس, تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے خادم, اپنے نوکر, اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اکٹھے کھانا کھا رہے تھے. ایک ہی کھانا تھا اور دونوں کھا رہے, اور میں نے دیکھا دونوں کا سیم لباس ہے. انہوں نے بھی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, غلام نے بھی اسی طرح خوبصورت کپڑے پہنے. تو گویا یہ اپنے ماتحت لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والی بات ہے کہ کھانا بھی وہی کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے, اور پہنتے بھی وہی تھے جو ان کو پہناتے تھے. دوسری چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہم دیں گے حقوق کی سزا سے پرہیز. آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو ناجائز سزا نہیں دینی چاہیے, جسمانی سزا سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہم اس میں کوٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا, کبھی جھڑکا تک نہیں ہے, ایک بار بھی نہیں ڈانٹا. تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو سزا نہیں دینی. پانچواں حق اخوت کا رشتہ. اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو. المسلم و خل مسلم انما المؤمنون اخوۃ. بے شک جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب اسے اخوت کہتے ہیں کہ ہمارا جو دینی رشتہ ہے آپس میں ایز اے مسلم سارے لوگوں کے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ ہے. تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اخوت سے پیش آئیں, ان کو یہی سمجھیں کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں. اور حدیث نبوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ اور جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ, اور پھر ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو, ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو. تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم ان سے اخوت سے, بھائی چارے سے پیش آئیں. تو یہ 5 حقوق آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ بیان کرنے ہیں ان کے. اور فرسٹ ون پہ معاون عملہ کی ڈیفینیشن یا مفہوم لکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر حدیث سے اس کا ریفرنس, پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرنی ہے, پھر حقوق کی ہیڈنگ دے کے ہیڈنگ کے ساتھ 5 حقوق بیان کرنے ہیں بما ریفرنس. یہ ہمارا ٹاپک ہے چھوٹا سا, امید ہے کلیئر ہو جائے گا. اوکے, اللہ حافظ.